السلام علیکم دوستو، کیا افغانستان سپر پاور بننے جا رہے ہیں؟ تاسو نه تپوس کوم چې کیا واقعي افغانستان سپر پاور جوړیږي که سپر پاور جوړیږي؟ دا ویڈیو آخرہ پورا وګورئ چې تاسو ته پتہ ولګي. ناظرین کرام، 50 سال تک جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثر ملک افغانستان اس وقت ترقی کی وہ منازل طے کرنے میں مصروف ہے جس نے تمام دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے. افغانستان اس وقت ایسے ایسے میگا پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے جو نہ صرف افغانستان کی بلکہ پوری جنوبی ایشیا کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے. بلکہ انتہائی تیز رفتاری سے یہ مکمل ہونے والے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ سن 2025 تک افغانستان اور جنوبی ایشیا کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بننے والی افغانستان کی ایک جھلک آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ جب امریکہ افغانستان سے جا رہا تھا تو افغان طالب علموں کے بارے میں تمام دنیا کا یہی خیال تھا کہ افغان طالب علم جو کہ دنیا کی نظر میں دہشت گرد تھے، امریکی فوجیوں سے حکومت حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں لیکن وہ افغانستان کو چلانے میں مکمل طور پر ناکام ہو جائیں گے. کیونکہ تمام دنیا جانتی تھی کہ افغانستان ایک طرف تو جنگ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے، تو دوسری طرف مسلسل 50 سال تک جنگ میں رہنے کی وجہ سے ان کی معیشت بری طرح متاثر ہو چکی ہے. ان کے پاس سروائیول کے لیے نہ تو کوئی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ وہ تمام دنیا کا مقابلہ کر سکیں. لیکن ناظرین، اتنے کم عرصے میں وہ افغانستان کو ترقی کی ان راہوں پر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس نے دنیا کو حیران کر ڈالا. افغانستان حکومت نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے چھپے ہوئے معدنی ذخائر کو تلاش کرنے اور انہیں اپنی تباہ شدہ اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. ناظرین، یہ وہی چھپے ہوئے ذخائر تھی جن کی تلاش میں امریکہ افغانستان آیا تھا اور دنیا کی مخالفت کے باوجود ان ذخائر کو ہتھیانے کے لیے افغانستان میں دھکے کھاتا رہا. لیکن دوستو، افغان طالب علموں نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ان پوشیدہ ذخائر کو امریکی فوج سے دور رکھا. جیولوجیکل سروے کے مطابق افغانستان میں لیتھیم، کروڈ آئل، سونا، تیل اور دوسری معدنیات کے ذخائر کی نشاندہی جن دستاویزات میں کی گئی تھی وہ امریکہ کے حملے کے بعد انہوں نے اپنے جیولوجیکل سروے کی آفیسز کے گھروں میں منتقل کر دیے گئے تاکہ وہ امریکی فوج کی پہنچ سے بالکل دور رہ سکیں. جب امریکہ افغانستان سے جا چکا تھا تو وہ ڈاکومنٹ، وہ کاغذات فوری طور پر آفیسز میں منتقل کیے گئے اور ان جگہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فوری طور پر ان جگہوں پر کھدائی کا کام، ڈگنگ کا کام شروع کر دیا گیا. جب افغانستان میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو تمام دنیا یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ افغانستان میں لیتھیم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے. لیتھیم کے ذخائر رکھنے والا ملک تمام دنیا میں اکانومی کا ٹائگر کہلانے والا ملک بن سکتا ہے. میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں اور یہ افغانستان کے حصے میں آیا ہے یہ سارا ٹائٹل. اور افغان طالب علم اپنی اس حقیقت سے آگاہ تھے. انہوں نے فوری طور پر لیتھیم کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے چائنا کو پیشکش کی اور انہوں نے قبول کر لیا اور ان کی مختلف کمپنیوں کو اپنے ملک میں کان کنی اور ان ذخائر کو مناسب طریقے سے نکالنے میں مدد کی، پیشکش کی اور چائنا نے قبول کر لی. چائنا نے کروڈ آئل، لیتھیم اور تیل کو نکالنے میں افغانستان کی مدد کی اور اس ذخائر کو نکالنے کے بعد افغانستان اس وقت دنیا کی بڑی معیشت رکھنے والے ملکوں کے برابر کھڑا ہوا ہے اور اب اس کے پاس وہ تمام ذخائر موجود ہیں جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے دوستو ضروری ہوتے ہیں. ناظرین، افغان حکومت نے بڑی عقل مندی کے ساتھ اور اپنی پوری تیز رفتاری کے ساتھ نہ صرف ان خزانوں کو حاصل کیا بلکہ اس تیز رفتاری کے ساتھ ان خزانوں کی مدد سے دوسری پروجیکٹ پہ بھی کام شروع کر دیا جن میں سب سے پہلے چائنا کی مدد سے افغانستان میں دنیا کی سب سے بڑی شاہراہ بنانے کا آغاز کیا تھا. اور یہ شاہراہ ایک ایسی شاہراہ، یہ جدید سڑک تھی جو کہ پہاڑی راستوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی جس نے افغانستان